بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کے حوالے سے ہماری پچھلی کئی نشستیں چل رہی ہیں اور آج کی نشست بھی اس کا بنیادی تھیم تو قرآن حکیم سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دینی اور اخلاقی تربیت کے بغیر قرآن مجید سیکھنے کے جو مفاسد ہیں، جن کو دیکھا صحابہ نے محسوس کیا اپنے ہاں اور اپنے متنبع کیا سے آنے والی نسلوں کے ہاں انہوں نے محسوس کیا کہ جی بہت تو وہ بڑے اہم پہلو ہیں ان آثار میں۔ وہ آثار آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کے توضیحی کلمات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت ہے اور یہ پہلی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الفضل کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأتین علی الناس زمان یتعلمون القرآن ویعلمونہ ویقرؤونہ ویقولون، لوگ قرآن کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور کہیں گے قد علمنا وقرأنا فہل احد خیر منا، اللہ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو فہل فیہ من خیر، تو لوگوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ۔ تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اولئک منکم واولئک هم وقود النار، استغفر، تم ہی میں سے مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ جو پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے سیکھنے کا محرک جب اللہ کی رضا، آخرت کا اجر اور ایک دینی ذمہ داری نہ ہو بلکہ دنیاوی اغراض بن جائے، صحیح، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے کوئی وقت نہیں۔ تو لیکن ان آثار میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا نہ صرف یہ ہے کہ اس علم کے سیکھنے کے اللہ کے یہاں وقت نہیں، بلکہ وہ مسلمان معاشرے میں بھی مفاسد پیدا کرے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ قرآن کا صحیح علم وہ جیسے خیر کا موجب بنے گا، تو غلط اغراض کے تحت، غلط محرکات کے تحت قرآن کا علم سیکھنا اور اس کے ساتھ وہ تربیت کے وہ پہلو، روحانی تربیت کے، اخلاقی تربیت کے، شخصیت سازی کے، وہ اگر شامل نہیں ہوں گے تو یہ علم صرف یہ نہیں کہ بے وقت ہوگا اللہ کے ہاں، وہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی مفاسد اور خرابیاں پیدا کریں۔ بالکل صحیح۔ تو ایک خرابی تو بڑی یہ ہوگی جو پچھلے آثار میں بھی اور بھی بالکل صحیح کہ قرآن اصل میں جو ایک روایت میں ہے نا، آپ نے لا تستکبروا بھی، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، قرآن کو اپنی بڑائی کا موجب نہ بنا لو۔ اور ایک اثر میں بھی آیا کہ یہ لوگ جو ہوں گے اس طرح قرآن سیکھنے والے، وہ اس کو اپنے اہل بلاد پر اپنی بڑائی جتانے کا ذریعہ بنا، یعنی قرآن کا علم جو ہے، قرآن جس کو انسان میں تواضع پیدا کرنی چاہیے، خوف پیدا کرنا چاہیے، عاجزی پیدا کرنی چاہیے، وہ قرآن سیکھ کر انسان میں تکبر پیدا ہو۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسے جو قرآن کے عالم یا قرآن کے قاری ہیں، وہ معاشرے میں کیا خیر پھیلائیں، جن کا علم، جن کا قرآن میں مہارت ان میں تکبر پیدا کرے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو کہیں گے ہم نے قرآن سیکھ لیا، تو ہم سے بہتر کون ہے؟ سب سے بڑے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ احترام کے حقدار تو ہم ہی ہیں۔ یہ رویہ ایک پہلا، آپ نے فرمایا کہ فہل فیہ ان کے اندر کیا خیر ہو سکتا، کیا خیر ہوگی؟ استغفر اللہ۔ صحیح۔ قاسم بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ لقد عشنا برہۃ من الدہر وأحدنا یؤتی الایمان قبل القرآن، ہم ایمان پہ پہلے محنت کرتے تھے قرآن سے پہلے، ہمیں پہلے ایمان سکھایا جاتا تھا، دیا جاتا تھا قرآن سے پہلے۔ وتنزل السورۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویتعلم حلالها وحرامها وعامرها وزاجرها، یعنی ہم جب قرآن سیکھتے تھے تو پھر یہ چیزیں ساری سیکھتے تھے۔ اور وما ينبغي ان يقف عنده منها كما تعلمون انتم القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتي احدهم القرآن قبل الایمان،
اب تو لوگ وہ آ گئے ہیں جو ایمان سے پہلے قرآن سیکھنا حاصل کر لیتے. تو یہ مشہور اثر ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک سے زیادہ صحابہ سے ہے صحیح کہ ہمیں حضور کے زمانے میں جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کو قرآن سکھانے سے پہلے یا قرآن کا علم دینے سے پہلے ان کو ایمان سکھایا جاتا تھا. کنا نتعلم الایمان قبل القرآن. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو قرآن تبلیغ کا اور تعلیم کا اور میسج پہنچانے کا ایک ذریعہ تو تھا، لیکن جو لوگ قرآن کے باقاعدہ قاری اور عالم بننا چاہیں، یعنی اس طرح اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیں کہ وہ قرآن کے جامع اور قاری بن جائیں اور آگے پھر لوگوں میں اس کی تعلیم کا کردار، تو ان کی پہلے ایک دینی اور روحانی تربیت کا اہتمام کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پہلے ان کے اندر، ان کی شخصیت میں، ان کے اندر ایمان کا صحیح شعور، وہ ایمانی کیفیات جس کے اندر قرآن ان کی شخصیت پر صحیح اثر انداز ہو، وہ پیدا کیا جاتا تھا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور رسول اللہ پر جب صورتیں اترتی تھیں تو اس میں جو یعنی سب لوگ اس کو فوراً یاد کرنے میں، اس کے الفاظ یاد کرنے میں نہیں لگ جاتے تھے. اس میں جو چیزیں اترتی تھیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ اخلاقیات، وہ حلال حرام، وہ چیزیں سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ چاہ رہے ہیں وہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو قرآن جو ہمیں انسانوں کو جیسا بنانا چاہ رہا ہے تو پہلے اس کی تعلیم دی جاتی تھی، اور قرآن سکھانے کا کام، قرآن کا قاری بننے کا، قرآن کا عالم بننے کا کی جو تعلیم ہے وہ اس کے بعد دی جاتی تھی. تو اس وجہ سے جنہوں نے حضور سے اس طرح قرآن سیکھا ہے ان کے اندر قرآن کے حدود کا، اس کے آداب کا اور اوامر و نواہی کا پورا لحاظ پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں اور آگے تم دیکھو گے کہ لوگوں نے ابھی ایمان سیکھا نہیں، وہ ظرف اپنا بنایا نہیں جس پہ قرآن جائے اور وہ اپنی تاثیر چھوڑے، اور اس سے پہلے انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. تو ایسے لوگوں کے اندر ہی وہ مفاسد پیدا ہوں گے کہ نہ قرآن ان کی شخصیت کو تعمیر کرے گا، نہ ان کے کردار میں وہ نظر آئے گا، اور وہ پھر جب اس کو لے کر معاشرے میں امپیکٹ پیدا کریں گے تو وہ امپیکٹ بھی، وہ اثر بھی خیر کا نہیں ہوگا، وہ شر کا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ سے خاتمہ تک لوگ پڑھتے ہیں اب قرآن، اور ما یدری ما آمرہ ولا زاجرہ، ان کو اس کے حلال حرام آمر نہیں، اس کا کچھ اندازہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ان کے عمل اور کردار میں اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں. بالکل. ولا ما ينبغي ان يقف عنده وينصره نصر الدقل، یہ انہوں نے آخر میں کہا. جی، یہ خاص طور پر نا جو بڑے فرفر پڑھنے والے قاری تیار ہو گئے تھے، اور انہی لوگوں میں اصل میں جو خوارج ہیں جی وہ اصل میں قراء کا گروہ ہی بالکل اس طرف گیا تھا. بالکل وہ سارے قراء تھے. بالکل صحیح. وہ کہا کہ وہ اس کو ایسے جیسے کھجوریں آپ کے پاس ہو نا ردی، تو آدمی ان کو یوں بکھیر دیتا ہے. تو قرآن فرفر اس طرح پڑھیں گے جیسے کھجوریں بکھیر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا رہا ہے، کون سا معاملہ سامنے آئے تو رک جانا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے، اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے. اس کا ان کے اندر نہ کوئی شعور ہے، نہ اس کی ان کو تربیت ملی ہے. ہاں، قرآن فرفر پڑھنے والے وہ بہت. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو اہتمام تھا، تو صحابہ کے ہاں وہ اہتمام جاری نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ محسوس کریں. صحابہ کے ہاں تو جاری ہے، لیکن اب صحابہ سے اگلی نسلیں جو ہیں اس میں وہ اہتمام نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا تھا، اور صحابہ اس میں سے گزر رہے تھے. وہ جو پروسیس ہے، وہ جو ایک نظام ہے، وہ اس طرح ایک کنٹرولڈ پروسیس نہیں رہا. بڑی تعداد میں نئے علاقے آ گئے، نئے نسلیں اس میں شامل ہو گئی. صحابہ تو تھوڑی تعداد میں، بالکل ٹھیک، وہ موجود ہیں ہر جگہ پر، لیکن بات ان کے پوری طرح اختیار میں نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک. اور لوگ آ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا اس عمل کو اب یعنی اس پر کوئی
چیک لگانا یا اس کو، یہ پوری طرح ان کے لیے ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اسی سے ریلیٹڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس اہل کوفہ سے کوئی خط آیا، اور اس میں انہوں نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اتنے لوگوں نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اس کے وہ قاری بن چکے ہیں. تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر، تو اتنے قاری کوفہ میں تیار ہو گئے. جی. تو کہتے ہیں فقلت اختلفوا، تو میں نے کہا کہ اب یہ تو اب لڑ پڑے، اب لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے وہ غصے ہوئے فغضب، اور کہتے ہیں کہ اختلفوا فقال اف ما یدریک، تمہیں کیا ناس ہو، تمہیں کیا پتا، تم کس پہ بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو کہ اب یہ قرآن سیکھ لیا تو لڑیں گے. جی. وہ ناراض ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی چلے گئے، میں بھی اپنے گھر آ گیا. اور پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا، غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے غور کیا کہ یہ تم نے کس بنیاد پہ یہ کہا. میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اتنے لوگ قاری بنے گے، اتنے لوگ قرآن پڑھنے، اور آپ نے اس کو جو ہے منفی سینس میں لیا ہے. انہوں نے کہا من ای شیء عرفت، تو فقلت قرأت، تو کہتے ہیں میں نے پھر قرآن مجید کی 2-3 آیات پڑھی. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور پھر واللہ لا يحب الفساد تک. پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے پڑھی اذا قیل له اتق اللہ اخذتهم العزة بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اب یہ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی ایک مقام میں جو انسان کی نفسیات پر اور انسان کے کردار پر ایک تبصرہ کیا گیا ہے، اس سے انہوں نے ایک رہنمائی لی، اس سے انہوں نے ایک استنباط کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے ہاں قرآن کو سیکھنے سے کس طرح کے رویے سامنے آ سکتے ہیں یا کچھ آ رہے ہیں. تو ان دو مشاہدے کو اور قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا. صحیح. اور وہ بہت اہم بات ہے. اور ایسے ہی ہم دیکھا کہ سیدنا عمر کو اس وقت اندازہ نہیں تھا، پھر ان کو آہستہ آہستہ کچھ مشاہدہ، ان کو بھی اندازہ ہوا کہ بات کس طرف جا رہی ہے. تو اصل میں عبداللہ بن عباس کہنے چاہ رہے ہیں کہ کوفہ میں قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنے سے قراء کی ایک بڑی تعداد تو پیدا ہو گئی ہے. تو ظاہراً یہ خوشی کی بات ہے قرآن کے قراء، لیکن اس کے ساتھ ایک مفسدہ بھی جڑا ہوا. انسان کی نفسیات میں ایک کمزوری ہے. اب خدشہ وہ ہے کہ وہ اس میں نمایاں ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات ہیں بالکل صحیح، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا، جو ظاہر ہے اس تناظر میں تو اہل کفر کے کچھ لوگ پیش نظر ہوں گے جن کے ہاں یہ رویہ ہے، لیکن انسانی نفسیات تو ایک جیسی ہے. وہ رویہ کفر کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ رویہ کمزوری سے ایمان کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دیکھو لوگوں میں تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کے لحاظ سے بڑے سیانے سمجھدار، بڑے اچھی گفتگو کرنے والے، اور وہ تمہیں اپنی قسموں سے، اپنی گواہیوں سے اپنے اخلاص کا یقین بھی دلا دیں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن ان کے اندر جھگڑالو پن، یعنی اپنے تکبر کے احساس سے یا اپنی اس مہارت کے احساس سے ایک یہ رویہ پیدا ہو جائے، الد الخصام. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی اس شخصیت یا اپنے اس اعتماد کی بنیاد پر ان کے اندر ڈومینیٹ کرنے کا ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ پھر جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اپنی اس اعتماد کو یا اپنی اس مہارت کو لوگوں میں فساد پھیلانے اور قتل و غارت اور اس کے جذبات پر انگیخت کرنے اس میں، اور ان کا پھر یہ احساس تکبر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اگر کوئی سمجھانے کی بھی کوشش کرے نا، اتق اللہ،
اخذت العزت بالاسم، اس کا جو احساس بڑائی ہے وہ اس کو اور گناہ پر آمادہ کر دیتا. بالکل ٹھیک. تو عبداللہ بن عباس اصل میں اس رویے کو ایک انسانی کمزوری پر محمول کر کے اس کو اپلائی کر رہے ہیں قرآن کے قاریوں پر. جنہوں نے قرآن تو سیکھ لیا لیکن قرآن سیکھنے سے ان کو جو ایک مقام یا ایک حیثیت یا امتیاز حاصل ہوا ہے یہ ان کے اندر پیدا کرے گا بڑائی اور تکبر کا احساس، اور وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ ان کا علم پھر لوگوں کے اندر تواضع اور عجز یہ چیزیں پیدا نہیں کرے گا. یہ ان کے اندر ایسے جذبات کو ہی فروغ دے گا جس سے فساد پھیلے. اور ان کو اگر کوئی تلقین کرنے کی کوشش کرے گا، نصیحت کرنے کی، اصلاح کی، تو اس سے ان کا جو پندار ہے وہ اور متاثر ہوگا اور وہ مزید گناہ میں پڑتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک. اور یہ کیس ان کا درست بھی ثابت ہوا آگے چل کے، گروہی طور پر بھی سامنے آیا اور شخصی طور پر بھی، کہ یعنی ایمان کی تربیت کے بغیر، شخصی تربیت کے بغیر قرآن کا علم یا دین کا علم فی نفسی ہی ضروری نہیں کہ وہ انسان کی شخصیت کو ویسا بنائے. وہی علم وہ انسان کی شخصیت کو بگاڑ دینے اور اس میں کجی پیدا کرنے کا بھی موجب بن سکتا. ابن عباس بڑے پرومیننٹ صحابہ میں سے ہیں اور حضرت عمر موجود ہیں، ان کے پاس حکومت بھی ہے، تو انہوں نے کوئی ایسا اقدام سوچا کہ میں ایک ایسا نظام مرتب کر دوں تعلیم کا کہ جس میں اس کا اہتمام کیا جائے؟ اصل میں یہ چیز ہے نا، یہ مفروضہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار اور حکومت ہو تو پھر ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی. صحیح. سیاسی طاقت جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ہی مینیج کر سکتی ہے. اور انسانی معاشرہ بہت پیچیدہ، انسانی رویہ تو نہیں بدل سکتی. جی. انسانی معاشرے میں چیزیں جیسے ہو رہی ہیں، ڈائنامکس ہیں، ان کو تو نہیں بدل سکتے. بالکل ٹھیک. عبید ابن عمیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے یا اسی سے ریلیٹڈ یہ اثر ہے؟ ابن کا کوئی اور واقعہ؟ جی اچھا، اس میں بھی عبداللہ ابن عباس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینما ابن عباس مع عمر رضی اللہ عنہ، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ارى القرآن قد ظہر فی الناس، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے میرے خیال میں واقعہ وہی ہوگا لیکن اس کی رپورٹ مختلف لگ رہی ہے. تو اس پر خوش ہوئے کہ اب قرآن کا علم لوگوں میں بہت عام ہو پھیل رہا ہے. تو فقلت ما احب ذاک یا امیر المومنین، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے. قرآن کے بڑے قاری تیار ہو گئے. تو وہی کہ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا، اور تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لِأَنَّهُ مَتَى يَقْرَؤُ يَتَقَرَّؤُ وَمَتَى يَتَقَرَّؤُ اخْتَلَفُوا وَمَتَى مَخْتَلَفُوا يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَقَالَ فَجَلَسَ عَنِّي وَتَرَكَنِي. جب میں نے انہیں یہ وجہ بتائی، تو یہ جو انہوں نے وجہ بیان کی اس کو ایکسپلین کر لیتے. جی. انہوں نے کہا کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو یتقرؤ، یتقرؤ کا لفظی مطلب یہ ہے کہ پھر لفظی مطلب کیا ہے کہ وہ پھر لوگوں سے مہمانی کے خواہش مند ہوں گے، مہمانی کے طالب ہوں گے. صحیح. مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ان کو جو ایک علم حاصل ہوگا اور جو ایک لوگوں میں ان کو امتیاز حاصل ہوگا، اس سے پھر ان کی کچھ توقعات وابستہ ہوں گی. بالکل ٹھیک. پوری سوسائٹی سے کہ اب ہم سوسائٹی میں ممتاز ہیں، اب سوسائٹی اپنے وسائل کا رخ ہماری طرف کرے، ہماری مہمانی کرے، ہمارا اکرام کرے ہمیں. اور یہ جب چیز پیدا ہوگی تو اغراض شامل ہوں گی، اغراض شامل ہوں گی تو آپس میں جھگڑے اور اختلاف پیدا ہوں گے. جھگڑے اختلاف پیدا ہوں گے تو پھر قرآن کا علم پھر ان کو لوگوں میں کو تقسیم کرنے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پر آمادہ کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، پھر انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن، وہ کہتے ہیں کہ میں پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر واقعہ وہی ہے، ناراض ہو گئے. پھر بعد میں انہوں نے غور کیا تو انہیں لگا کہ سمجھنا تو چاہیے ایک بات کہاں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جی بالکل ایسے. پھر انہوں نے دوبارہ بلایا، پوچھا، سمجھا اور پھر تائید کی کہ ہاں ہماری بات ٹھیک. یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی علماء، بعض علماء سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی عجیب بھی لگتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ قرآن نہ پڑھیں، بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ترجمے سے نہ پڑھیں. تو کیا ان کے پیچھے یہی بات ہے جس کو وہ پوری طرح صحیح طرح نہ صحابہ کے آثار کو صحیح سمجھ سکیں؟ اور ایک محرک، ایک وجہ اس بات کے کہنے کی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں کوئی اس کے اسباب ہیں. ایک تو اس پہلو سے کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں بہت سادہ باتیں بھی ہیں، وہاں کئی چیزیں متشابہ نوعیت کی بھی ہیں، یعنی ان کی حقیقت سمجھنے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. تو ممکن ہے ایک عام آدمی اگر اہل علم کی رہنمائی میں نہیں پڑھے گا تو وہ اس سے اشتباہ میں پڑ جائے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ، اور یہ صحابہ کے دور میں بھی آگے ہم آثار میں دیکھیں گے کہ قرآن پڑھنے والے کو، جس کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ اصل میں یہ چیز ساتھ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. جس آدمی کو اس نے قرآن ویسے بھی ایک پڑھ لیا ہے نا، اس کو تھوڑی بہت سمجھ میں، اب اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا میں اب لوگوں میں قرآن کا ایک مفکر قرآن بن کے لوگوں کی رہنمائی بھی کروں. تو یہ ایک بڑا نازک چیز ہے کہ قرآن کا اور دین کا علم وہ انسان کے اندر تواضع اور وہ اتنا نہیں پیدا کرتا جتنا بڑائی کا احساس اور یہ خواہش کہ اچھا اب لوگ مجھے مرجع بنائیں اور مجھ سے سیکھیں، یہ پیدا کرتا. اور یہ چیز پھر آگے بہت سے مفاسد کا موجب بنتی ہے. وہ آگے ہم قرآن کے علم میں کن حدود کا یا آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور نہ رکھنے سے کیا مفاسد، اس کے تحت زیادہ تفصیل سے اس پر بات کریں. جی بالکل ٹھیک. ایک اور اثر ہے میرے سامنے، رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نے اس کی کا قول بیان کر رہے ہیں جس نے یزید بن معاویہ کی اولاد کو، ان بچوں کو قرآن مجید سکھایا. تو اس نے کہا کہ ان کے اولاد نے، ان کے بچوں نے اتنا قرآن سیکھ لیا ہے. تو حضرت معاویہ کہنے لگے کہ ان اغر الضلالتی الرجل یقرأ القرآن یا لا یفقہ فیہ. ایک تو انہوں نے یہ بات فرمائی، پھر آگے اس کے نتائج کی طرف بھی کہا کہ فَيُعَلِّمُهُ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَيُجَادِلُونَ بِهِ أَهْلَ الْعِلْمِ. یہ اسی کا ایک پہلو، یعنی وہ فورسی کریں. جب ان کو بتایا گیا، جیسے پیچھے ہم نے ایک اثر پڑھا نا کہ ایک صحابی کو بتایا گیا کہ میرے بچے نے قرآن یاد کر لیا. جی ان کا یاد اس نے کیا ہے جو قرآن کے کہنے پر رک جائے، قرآن کی باتوں کو اصل تو اس نے یاد کیا. تو سیدنا معاویہ بھی اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بظاہر خوشی کی بات ہے کہ ان کے پوتوں نے، یزید کے بچوں نے قرآن یاد کر لیا ہے. صحیح. لیکن وہ خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس پہلو کو بھی نظر میں رکھ رہے ہیں. جی بالکل. یہ جو رجحان ہے، شوق ہے مسلمانوں میں کہ بچے بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، غلام بھی سیکھیں، سارے قرآن سیکھیں. یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا جو اس میں خطرہ پوشیدہ ہے وہ بھی سامنے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کہ جب لوگ، بچے بھی سیکھ لیں گے، غلام بھی سیکھ لیں گے، عورتیں بھی سیکھ لیں گے، اور وہ قرآن کو سمجھنے اور فہم کی کوئی باقاعدہ تربیت ان کو نہیں ہے، لیکن متن انہوں نے یاد کر لیا، کچھ باتیں بھی اس سے وہ سمجھنے لگ گئے ہیں. تو اب ان لوگوں کے اندر یہ خدشہ ہے کہ اخلاقی تربیت کے بغیر، دینی تربیت کے بغیر، یہ اپنے تھوڑے سے سیکھے ہوئے کو لوگوں میں قرآن کی بنیاد پر جدال کرنے، بحثیں اٹھانے، مناظرے کرنے، جھگڑے، اس کے لیے استعمال کرنا شروع کریں. بالکل صحیح. تو قرآن کی تعلیم میں اس پہلو کو مد نظر رکھنا کہ اس کے ساتھ یہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا کسی کو قرآن یاد ہو گیا یا قرآن کی کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، تو اب اس کے اندر یہ کہ اچھا میں جو مجھے حاصل ہے میں اس کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی عزت طریقہ، تو کبھی وہ آیت پڑھ کے کسی کے ساتھ بحث شروع کر دی، کبھی تو علامہ بننے کا جو فتنہ ہے تھوڑے علم کی بنیاد پر، بالکل ٹھیک، صحابہ کی اس پر نظر ہے. بالکل صحیح. محسوس کریں اگلی نسلوں کے اندر یہ چیز. حضرت حسن سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تعلم هذا القرآن عبید وصبیان لم یأتوه من قبل وجهه لا يدرون ما تعویلہ قال اللہ تعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ.
تو قرآن تو اصل میں سیدنا حسن بھی یہ جو قرآن کی تعلیم عام ہونے کا جو ایک منفی پہلو ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی اسی پر ان کی نظر ہے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں نے بھی سیکھ لیا ہے, غلاموں نے بھی سیکھ لیا ہے, لیکن ان کو قرآن کو سمجھنے اور اس کا طریقہ معلوم نہیں, اس کی تعویل کیا ہے, کون سی بات کس محل میں ہے, یہ ان کو نہیں. الفاظ انہوں نے یاد کر لیے ہیں اور عربی زبان سے سادہ سا اس کا جو مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے وہ آ گیا, لیکن ان کو آیتوں کو اپنے محل میں رکھنے اور ان کو سمجھنے کا علم ان کو نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل. تو یہ خطرناک چیز ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو قرآن جو ہے اس کا تذکیر کے لیے تو وہ سادہ سی بات وہ کافی ہے, لیکن قرآن سے علم اخذ کرنا, قرآن سے دین کی گہری باتیں اخذ کرنا, یہ تدبر کا تقاضا کرتا ہے. وہ ایک باقاعدہ ٹریننگ چاہتا ہے اور اس میں علماء سے, اہل علم سے سیکھنا اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس کے بغیر یہ جو لوگ بہت سارے سیکھتے جا رہے ہیں لیکن ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو یہ خطرے کا موجب ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی مسلمان ہوتے ہیں, تو ان کے ہاں ہر ایک کو مفسر قرآن بننے کا وہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں وہ قرآن میں چیزیں لکھ رہے ہیں. ہاں, تو یہ نیا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا صحابہ کے دور سے وہ اس دور میں ہر ایک پاس لکھنے کی فرصت نہیں تھی, اسباب نہیں تھے, لیکن یہ داعیہ اس وقت بھی تھا. جتنی کسی کی رسائی ہوتی تھی وہ اس کے لحاظ سے ایک لوگوں میں فتنہ پیدا کر دیتا تھا. بالکل صحیح. جی, بڑی خوبصورت گفتگو رہی آج بھی, اور آج کا ہمارا موضوع رہا دینی اور اخلاقی تربیت کے بغیر قرآن سیکھنے کے جو مفاسد تھے ان کو صحابہ دیکھ رہے تھے اپنی اگلی نسلوں میں, اس پر متنبع کیا, اور آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اور چیز میں آپ سے ملاقات کریں گے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.